تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ القصص آیت نمبر 14 سے 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، آپ نے مجھ پر جو انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو باشندے غفلت میں تھے، یعنی اکثر لوگ دوپہر کے وقت بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچائیں، اسے قتل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن وہ ایک ہی مکے سے مر گیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر اسے قتل نہیں کیا تھا بلکہ وہ بلا ارادہ مارا گیا، اس لیے اصل میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معذور تھے، لیکن بہرحال کسی کا قتل ہو جانا ایک سنگین معاملہ ہے اور ایک ہونے والے پیغمبر کے شایان شان نہیں، اس لیے وہ شرمندہ بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں امن کے ساتھ رہ رہے ہوں، خواہ وہاں حکومت غیر مسلموں ہی کی ہو، وہاں کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو قتل کرے یا اس کی جان و مال کو کسی اور طرح کا نقصان پہنچائے۔ مزید فرمایا، اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ رہ رہے تھے اور اس کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ اس واقعے نے ان کے دل میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ سارا جھگڑا در حقیقت فرعون کے جابرانہ طرز حکومت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے مصریوں کو اسرائیلیوں پر ظلم ڈھانے کی جرت ہوئی ہے۔ اس لیے اس واقعے کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں فرعون
اور اس کے اہلکاروں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لوں گا تاکہ ان کی بالواسطہ بھی کسی قسم کی مدد کا ارتکاب نہ ہو۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔